دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ آج بروز بدھ 5 دسمبر 2018 کے بیشتر اردو اخبارات نے بلند شہر کے معاملے کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ اردو ٹائمز، روزنامہ ہم آپ، روزنامہ ممبئی اردو نیوز۔ بلند شہر انسپکٹر قتل کیس، بجرنگ دل لیڈر یوگیش فرار، مقتول کے بیوہ کی فریاد، میرے شوہر ایک ایماندار افسر تھے، انصاف تبھی ملے گا جب قاتلوں کو مار دیا جائے گا۔ میرے والد چاہتے تھے کہ میں ایک اچھا شہری بنوں جو مذہب کے نام پر تشدد نہ کرے۔ بہن کی فریاد، یوگی گو رکشکوں کی بات کرتے ہیں اس لیے میرے بھائی کی جان گئی۔ مہاراشٹر کے کانگریس صدر اشوک چوہان نے کہا ہے کہ بی جے پی اور شیو سینا حکومت ریاست کے لیے بڑی مصیبت۔ ترقی و تجارت کے لحاظ سے اول نمبر پر رہنے والا مہاراشٹر فڑنویس کے دور میں کسانوں کی خودکشی کی وجہ سے بے حال۔ سہارا ہوٹل ضبط کر لیا جائے گا، ایئرپورٹ اتھارٹی کا نیلامی نوٹس۔ سہارا گروپ کو ایک اور جھٹکا، لیز کی رقم ادا میں ناکامی کے سبب مذکورہ اقدام ناگزیر۔ روزنامہ ہم آپ کی سرخی، رسو بلاد ممبئی میں سانتا کروز ایئرپورٹ کے متصل واقع سہارا ہوٹل کی لیز کو ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا نے ختم کر دیا اور اس 5 ستارہ ہوٹل کے عملہ کو ضبط کرنے کی دھمکی دی ہے۔ روزنامہ ہم آپ، خاص مضمون آئین کی معنویت اور تقاضے۔ روزنامہ ہم آپ، ڈاکٹر مشتاق احمد کا مضمون شائع۔ آرے میں زبردست بھیانک آتش زدگی پر قابو پا لیا گیا، سرکاری طور پر کسی نقصان کی تصدیق نہیں۔ گورے گاؤں آرے کالونی کی بھیانک آتش زدگی سے قبائلیوں کو بچا لیا گیا۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے بلند شہر بجرنگ دل وی ایچ پی بی جے پی کارکن کے خلاف FIR درج۔ جنگ مسئلہ کشمیر کا حل نہیں، تنازع صرف بات چیت سے طے ہوگا، عمران خان کا بیان۔ بلند شہر کے معاملے میں سخت کارروائی کا مایاوتی کا مطالبہ، یوگی حکومت کو حقوق انسانی کمیشن کا نوٹس۔ یہ بھگوائی سازش ہے، اوم پرکاش راج بھر کا بیان۔ بقایات کون لائے، اعظم خان کا سوال۔ ڈرائیور نے باس کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ بلند شہر واقع CPM کی جانب سے مذمت۔ راہل اور سونیا گاندھی کے خلاف انکم ٹیکس کی جانچ جاری رہے گی۔ سہارا کو ایک اور جھٹکا، سہارا ہوٹل کو ضبط کر لیا جائے گا۔ آسٹریلین کرکٹر خواجہ عثمان کا بھائی گرفتار۔ ارسلان پر دہشت گردی کی جھوٹی سازش رچنے کا الزام۔ آسٹریلیا کے اسٹار کرکٹر عثمان خواجہ کے بھائی کو انسداد دہشت گردی پولیس نے جھوٹے دہشت گرد حملے سے مشغول ہونے کے ایک معاملے میں منگل کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ نیشنل معاملے میں سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کے خلاف جانچ جاری رہے گی۔ انکم ٹیکس کی جانچ ہوگی۔ تلنگانہ میں کانگریس کے منصوبوں کو غلط طریقے سے حوالہ دے کر غلط بیانی کی ہے، امت شاہ نے۔ کانگریس نے الیکشن کمیشن احمد پٹیل الیکشن کمیشن سے امت شاہ کے خلاف شکایت کی۔ کیا دارالعلوم دیوبند واقعی دہشت گردی کا اڈہ ہے؟ اس عنوان سے ایک خصوصی مضمون ہم آپ میں شائع کیا گیا ہے، جس میں دارالعلوم کی تاریخ اور اس کے ذریعے کیے گئے جنگ آزادی کے کارناموں کو واضح طور پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ رام مندر کے معاملے میں مودی سرکار جھوٹا دلاسا نہ دے، ادھو ٹھاکرے۔ 21 سالی پر کمبھ کی طرح سونے والی سرکار کو ہم جگائیں گے، ادھو کا دعویٰ۔ ادھو کی پریس کانفرنس میں منوہر جوشی اور دیگر لیڈران کی شرکت۔
25 نومبر کو ایودھیا کے دورے کو کامیاب قرار دیا۔ انتولے صاحب کے خوابوں کو پورا کیا جائے گا، مشتاق انتولے کا بیان۔ مرحوم بیرسٹر عبدالرحمٰن انتولے کی 4 برسی پر سیاسی، سماجی، تعلیمی شخصیات نے شرکت کی۔ مروت جنزیرہ میں ایک تعزیتی جلسہ منعقد کیا گیا۔ خواجہ سہراب الدین اور کوثر بھی فرضی انکاؤنٹر کے معاملے میں نیا موڑ۔ انکاؤنٹر ہوا لیکن خود کی حفاظت کے لیے۔ دوران بحث ملزمین نے فائرنگ کی بات قبول کی، لیکن اسے اپنے دفاع میں کی گئی فائرنگ قرار دیا گیا۔ 1064 روپے کی کمائی وزیر اعظم کو بھیجنے والے کسان سے پی او نے رابطہ کیا۔ ناسک کے ملک کے سر میں لگاتار کسان آندولن کر رہے ہیں، فصل کی صحیح قیمت نہ ملنے سے پریشان۔ مسلمانوں کو جوش سے نہیں ہوش سے کام کرنے کی ضرورت۔ علماء کرناٹک نے بنگلورو میں منعقدہ اجلاس میں مسلمانوں کو کیا آگاہ اور ہوش سے کام کرنے کی ہدایت دی۔ ممبئی میں ایسوسی ایشن آف مسلم پروفیشنل ایم پی کے ذریعے 8 دسمبر کو روزگار میلے کا انعقاد کیا جائے گا۔ روزنامہ روزنامہ انقلاب کے مطابق بلند شہر تشدد کی ایس آئی ٹی جانچ کا حکم، ولیدی مسلم فرار، 4 گرفتار۔ تبلیغی اجتماع کی جانچ کا سرنگوش مطالبہ، مرکزی روما بھٹٹ نے۔ فرقہ پرستی کی بنیاد پر ہوئی تھی ملک کی تقسیم، مودی۔ بی جے پی کی ایم لیڈر کو کیرل ہائی کورٹ نے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ سبری مالا میں ممبئی پولیس ایکشن کے خلاف پارٹی کی ایک عرضی خارج کر دی۔ گودرا اتشدد کی معاملہ، بمبئی بابری مسجد کی شہادت اور امبیڈکر جینتی کے مدنظر پولیس الرٹ، پولیس والوں کی چھٹیاں منسوخ۔ بھیڑ کی ویڈیوگرافی کی جائے گی، دیون بھارتی کا بیان۔ فرانس میں خانہ جنگی کی صورتحال تشویشناک، امن و امان یقینی بنانے کے لیے ایمرجنسی نافذ۔ روزنامہ اردو ٹائمز کے آج کل کالم میں 6 دسمبر مسلمان اس خوف کی نفسیات سے باہر نکلیں، فاروق انصاری کا کالم۔ گو رکشکوں پر لگام کسنی ضروری، بہار اور کیرل کے تمام ضلع میں بنے اپیل کورٹ، سپریم کورٹ کا حکم۔ چوکیدار نے جج کو بھی کٹ پتلی بنا ڈالا، راہل کا مودی پر حملہ۔ سونیا گاندھی اور راہل کے خلاف جانچ جاری رہے گی، روزنامہ انقلاب۔ سشما سوراج ابو ظبی پہنچی، کرنسی کے تبادلے پر معاہدہ۔ مکہ معظمہ میں عالمی یوم معذور کے موقع پر مطاف کا سائن 2 گھنٹے کے لیے معذوروں کی خاطر مختص کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ جنرل پریزیڈنسی نے پیر کو کیا۔ یاد رہے کہ 1992 کے بعد سے ہر سال 3 دسمبر کو معذوروں کے لیے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ بورا داؤدی مذہبی پیشوا سیدنا مفضل سیف الدین دوبارہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے چانسلر منتخب کر لیے گئے ہیں، اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ 34 سال انتظامیہ کا پینل مکمل طور پر کامیاب ہوا ہے۔ سیدنا مفضل سیف الدین کے والد مرحوم برہان الدین صاحب بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے چانسلر رہ چکے۔ امید کی جا رہی ہے کہ ان کی نگرانی میں تعلیمی معیار کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ دوستو، یہ تھے آج کے اردو اخبار کی جھلکیاں۔ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔